خیبر پختونخوا کے اسکولوں کے لیے ایک بہت ہی اہم نئی پالیسی آئی ہے جو اسکول چلانے کے طریقے کو بالکل بدل سکتی ہے۔ اس کا نام ہے کیپیٹیشن فنڈ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس کا اسکولوں اور خاص طور پر اسکول ہیڈز اور پی ٹی سیز کے لیے کیا مطلب ہے۔ ذرا سوچئے، کیسا ہو اگر کسی اسکول کو ملنے والے پیسے کا انحصار اس بات پر ہو کہ وہاں کتنے بچے پڑھتے ہیں۔ یہی سوال اب حکومت کی ایک نئی حکمت عملی کا مرکز ہے، جس کا مقصد اسکولوں کو فنڈنگ کے معاملے میں براہ راست با اختیار بنانا ہے۔ تو حال ہی میں خیبر پختونخوا حکومت نے اسکولوں کو فنڈ دینے کے پرانے نظام کو بدل دیا ہے، اور یہ تبدیلی آئی ہے پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل یعنی پی ٹی سی گرانٹس کے ذریعے، جس میں ایک بڑا اور اہم اضافہ کیا گیا ہے۔ اس نئے طریقے کو ہی کیپیٹیشن فنڈ کہا جاتا ہے، اور اس کا سب سے بنیادی اور آسان اصول یہ ہے کہ فنڈنگ کو ہر اسکول میں موجود طلباء کی تعداد سے سیدھا جوڑ دیا جائے۔ اچھا، تو آپ ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیپیٹیشن فنڈ آخر ہے کیا، اور جو گرانٹ اسکولوں کو پہلے سے مل رہی ہیں یہ ان کے ساتھ مل کر کیسے کام کرے گا؟ بالکل آسان لفظوں میں یہ ایک ایسا فنڈ ہے جو ہر طالب علم کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ لچکدار ہے، یعنی اسکولوں کو بہت زیادہ خود مختاری دیتا ہے۔ اب اسکول ہیڈز اور پی ٹی سی خود بیٹھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اسکول کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے۔ کیا انہیں سائنس لیب کے لیے نئے سامان کی ضرورت ہے، یا پھر پینے کے صاف پانی کا کولر زیادہ اہم ہے؟ اب یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس سلائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی پی ٹی سی فنڈنگ کے اب 3 حصے ہیں۔ پہلا فنڈ ہے کلاس روم کے سامان کے لیے، یعنی چاک، مارکر، چارٹ جیسی روزمرہ کی چیزیں۔ دوسرا ہے معمولی مرمت کے لیے، جیسے کوئی کھڑکی ٹوٹ گئی یا کوئی نلکا ٹپک رہا ہے۔ اور تیسرا یہ نیا کیپیٹیشن فنڈ ہے جو اسکول کو اپنی کسی بھی بڑی ضرورت پر خرچ کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری پالیسی کاغذوں سے نکل کر اسکول کے بینک اکاؤنٹ تک حقیقت میں کیسے پہنچتی ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ عدد ہے 300 روپے۔ یہ وہ رقم ہے جو اسکول میں داخل ہر ایک طالب علم کے لیے مختص کی گئی ہے، یعنی اگر کسی اسکول میں 100 بچے ہیں تو اسے اس فنڈ سے سیدھے 30,000 روپے ملیں گے، جو صرف اور صرف اسی اسکول کی بہتری کے لیے ہوں گے۔ یہ فارمولا بہت زبردست ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اسکول ہیڈز اور پی ٹی سی کے لیے ہر نیا داخلہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہر نئے بچے کا مطلب ہے اسکول کے لیے زیادہ وسائل۔ یہ صرف موجودہ طلباء کو اسکول میں رکھنے بلکہ نئے داخلے بڑھانے کے لیے بھی ایک بہت بڑی ترغیب ہے۔ اور فنڈز کی منتقلی کا عمل بھی بہت واضح ہے۔ نئی پالیسی یہ کہتی ہے کہ محکمہ خزانہ پورے مالی سال کی رقم سال کی پہلی 6 ماہی میں ہی اسکولوں کو دے دے گا۔ اس سے اسکول انتظامیہ پورے سال کے لیے اپنی منصوبہ بندی بہت بہتر طریقے سے کر سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ تبدیلی کی کیوں گئی؟ اس بڑے مقصد کو سمجھنا اسکول ہیڈز اور پی ٹی سیز کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ ان فنڈز کو صحیح اور مؤثر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اس پالیسی کے ایک نہیں، کئی مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسکولوں کو لچکدار وسائل ملیں تاکہ وہ اپنی فوری ضرورتیں پوری کر سکیں۔ دوسرا، داخلے کی بنیاد پر جواب دہی بڑھے، یعنی فنڈنگ اب بالکل شفاف ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اسکولوں کے لیے ایک ترغیب پیدا ہو کہ وہ بچوں کی حاضری کو یقینی بنائیں اور نئے بچوں کو داخل کریں۔ مثال کے طور پر اس فنڈ سے کھیلوں کا نیا سامان خریدا جا سکتا ہے، یا ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی جا سکتی ہے تاکہ اسکول بچوں کے لیے زیادہ پرکشش بنے۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کوئی الگ تھلگ قدم نہیں ہے، بلکہ یہ صوبے کے تعلیمی شعبے میں کی جانے والی ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کا ایک اہم حصہ ہے۔ جیسا کہ اس ٹائم لائن پر نظر آ رہا ہے، اس پالیسی پر عمل درآمد بہت تیزی سے ہوا۔ منظوری سے لے کر فنڈز جاری ہونے تک کا سارا عمل تقریباً 1 ہی مہینے میں مکمل ہو گیا، جو حکومت کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سلائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں پوری کہانی کو جوڑ دیتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک اسکول کی سطح پر ملنے والی خود مختاری اور لچک پورے صوبے کے لیے ایک بڑے ویژن کا حصہ ہے۔ یعنی جب ایک اسکول ہیڈ اپنے طلباء کے لیے ایک بہتر سہولت فراہم کرتا ہے تو وہ اصل میں صوبے کے مجموعی تعلیمی معیار کو بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ نیا ماڈل واقعی خیبر پختونخوا کے اسکولوں کا مستقبل بدل پائے گا؟ اس کی کامیابی کا انحصار اب اسکول ہیڈز اور پیرنٹ ٹیچر کاؤنسلز پر ہے کہ وہ اس نئی طاقت اور ذمہ داری کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔